کے حکمرانوں کی طرح کہا کہ سقراط تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا مگر کوئی اور میڈیم ہوگا، تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور اس کو سزا دی جیسے خان صاحب کو ڈیلز کی آفر دی کہ تم یا تو شہر چھوڑو یا زہر پی لو۔ تو عمران خان کو بھی یہ آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو، تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، پاکستان نہیں چھوڑوں گا۔ گریٹ خان، وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ سقراط کو زہر پینا پڑا مگر اس نے بھی اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ کسی کو یاد ہے سقراط کو سزا کس نے دی تھی؟ وہ مٹی میں مل گیا، نام بھی نہیں پتا کسی کو۔ اور آج کل جو لوگ ہیں جو عمران خان کو سزا دینے کی نیت کرتے ہیں اور سزا دینے کی کوشش کی ہے اور جھوٹی سزائیں دی ہیں، ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا، ان کا نام خاک میں۔ بے شک انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سقراط کے بعد، اچھا میں تو میرے بھائیوں، آپ وکیل ہیں، قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، قانون کی کتابیں تو نہیں پڑھتا، مگر آپ جیسے لوگوں نے مجھے منتخب کر کے، جیسے یہاں بھائیوں کو منتخب کر کے مقننہ میں بھیجا، قانون بنانے کے لیے بھیجا، اس مقننہ میں بھی میرے دوستوں آپ یہ سوچو کہ مجھ جیسا عام آدمی کیا سوچتا ہے۔ میرا انسپریشن قانون کا کہاں سے آتا ہے؟ تو میرا انسپریشن قانون کا آتا ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے، اور کہیں سے نہیں آتا ہے نا۔ اور جو آپ نے پہلی صورت یہاں تلاوت کی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کو کہتا ہے کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا علم کے لیے؟ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے کمر پہ سے وہ بوجھ نہیں ہٹایا جو تمہاری کمر جھکا رہا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا چرچا کر دیا جناب، اور آج تک دنیا کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم پر بھی بوجھ ہے، ہماری کمر جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، مگر میرے اللہ کا جو پیغام ہے کہ وہی یہ بوجھ ہٹائے گا۔ اور رفعنا لک ذکرک، اور آپ کا نام میرے نبی کے نام کے نیچے کہیں نہ کہیں چھوٹوں کے اندر ان لوگوں کا نام آئے گا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس راستے کے اندر۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے راستہ تلاش کیا، وہ کسی کو کہیں نامزد کرتے تھے، جیسے یہ میرے MNAs اور MPAs الیکٹ ہوئے ہیں، تو جب یہ جاتے ہیں کہیں تو ان کو حلف لینا پڑتا ہے کسی چیز پر۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تمہیں میں وہاں جب بھیج رہا ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے فیصلے کرو گے؟ تو لوگ فرماتے تھے کہ جی ہم قرآن کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، جو قانون ہے، جو سب سے بڑا قانون ہے، ہم قرآن کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ پھر پوچھتے تھے اس کے بعد، تو فرماتے تھے کہ جی جو آپ کو دیکھا کرتے ہوئے اور آپ کا انٹرپریٹیشن قرآن کا، اس پر فیصلے کریں گے۔ پھر اس کے بعد تو پھر لوگ فرماتے تھے کہ جی ہم اپنی قیاس سے فیصلے کریں گے، مگر ان اصولوں کے پابند ہو کر فیصلے کریں گے، اصولوں کے پابند ہو کر فیصلے کریں گے، انصاف کریں گے۔ اور آج کل کی عدالتوں کا انصاف آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن PTI لڑتی ہے، اس کا سمبل بھی لیتے تھے، مجبور کرتے ہیں، وہ کوئی اور پارٹی جوائن کرتی ہے۔ پھر جو عورتوں کی نشستیں ہیں، وہ عجیب فیصلہ کہ نہ تمہاری ہیں نہ تمہاری ہیں، اے بھائی تم آ جاؤ تمہیں دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی فیصلہ ہے یار؟ دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے جائے گا کہ نہ تمہارا تم کلیمنٹ ہو، نہ تم کلیمنٹ ہو، دو مائیں ایک بچے کو بھی کلیم کر لے تو وہ کہیں گے نہیں تم نے کلیم کیا، ایک عورت ایک خاتون، تم آؤ تمہیں دیتے ہیں یہ بچہ۔ شرم آنی چاہیے ایسے فیصلوں پر۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر مسلمانوں کیا قانون بنا کہاں؟ دیکھو ہر چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن نے اصول لے ڈاؤن کیے، وراثت کے اصول لے ڈاؤن کیے، ہر چیز کے بڑے بڑے اصول لے ڈاؤن کیے ہیں۔ سچ بولنے کے لیے کہا ہے کہ سچ بولو، اور قرآن کے اوپر سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ شروع اس بات سے کرتا ہے کہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں۔
لوگوں نبیوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقویٰ خدا خوفی کرو. اور پھر اس کے بعد وہ اپیل کرتا ہے جو میں آپ سے اگر موقع ملا تو اس پہ وضاحت کرتا ہوں. اللہ پہلے ہی فرما دیتا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. وہ کہتا ہے مال و دولت کا ذکر بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تمہیں رزق دیا ہے وہ شیئر کرو. مال و دولت تو بات کی بات ہے. یہ تکلیف جو ہے انسانوں کے حوالے سے میرے نبی نے نبوت سے پہلے یہی تکلیف پالی. یہ ہے اسلام. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے معنی صوم و صلاۃ ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے، مگر صوم و صلاۃ اللہ کی تعریف یہ ذرہ ذرہ کرتا ہے. اللہ کو کوئی تعریف کرنے کے لیے انسان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ذرہ ذرہ تعریف کرتا ہے. تو یہ جو قرآن، یہ تعلیمات آئیں، یہ صرف اس لیے آئیں کہ میں اچھا سلوک کروں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ماؤں بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں میں، وراثت میں، دوستوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. یور ہول، آپ کا سارا مذہب اس کے اندر پنہا ہے. میرے نبی مکی دور سارا اس میں گزرا ہے. ریاست کب آئی؟ ریاست جب آئی کہ جب 50 لوگ تھے، انصاف کرنا تھا تو لوگ بھروسہ کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ میں وہ آپ کو انسپریشن بتا رہا ہوں جو عمران خان نے پالی، پاکستان تحریک انصاف نے پالی، جو میں نے پالی اور آپ پالتے ہیں. ان کو الفاظ کے اندر میں ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے پیر مضبوط ہیں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں. 90% قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ جو لوٹ مار کا طبقہ ہے، یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ آپ کی مخالفت کرتا ہے. عمران خان جب 2011 میں کہتا تھا، جب ایک سیٹ بھی نہیں تھی، کہ جی یہ سب لوگ ہمارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے، کسی کو یقین نہیں آتا تھا. مگر آج تماشا دیکھ لیا آپ نے، سارا کرپٹ مافیا اکٹھا ہے. سارا جس نے بدماشی کے ساتھ، حرام خوری کے ساتھ معاشرے کے اندر مال و دولت بنائی ہے، وہ سب آپ کے خلاف ہے. تبھی اس کی جو حکومت ہے اس کو گرایا گیا. دنیا اس کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف. پھر میں آپ سے کہتا ہوں، پھر قانون کہاں بنا؟ یہ ریاست کا قانون کہاں بنا؟ یہ جب بنا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور نمبرز بڑھنے لگے. جب نمبرز بڑھنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو. اصول موجود ہے. اسٹیٹ بنی، مگر اسٹیٹ کی بنیاد ہمدردی پر، عورتوں کی وراثت پر، پسے ہوئے طبقے کے ساتھ رہنا، بوڑھوں کا خیال کرنا. یہ جو اسپرٹ ہے جو آج آپ غزہ میں دیکھتے ہیں پامال ہوتی ہوئی، یہ پاکستان میں پامال ہوئی. عورتوں بچوں کو کس طرح سے کیا گیا. میں جتنے ورکر سے ملا ہوں، ان کے خاندان سے ملا ہوں، ایک ہر گھر کی کہانی ہے. اور مجھے تو آج گجرانوالہ آ کر یہ خیال آیا کہ اگر لاہور کے آپ میوزیم میں جائیں تو ایک پاکستانی خاتون کا، لڑکی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شرمین عبید چنوائے. شرمین نے لاہور میوزیم کے اندر جو پاکستان مونیومنٹ کے نیچے ہے، اس میں جو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے قربانیاں دی، ان کی ریکارڈنگز، وربل ریکارڈنگز، آڈیو ریکارڈنگز رکھی. اور عجیب عجیب کہانیاں ہیں کہ میں کہاں سے چلی، کہاں گئی، کیا ہوا میرے ساتھ، اور میں پاکستان آئی، لوگوں نے کیسے ہمت بنائی. ان کے خاندان ان باتوں کو یاد کرتے ہیں. تو میں جہاں جہاں گیا، ہر گھر کی کہانی الگ تھی. ایک گھر کی کہانی یہ تھی بچوں اور بزرگوں، ایک گھر کی کہانی یہ تھی کہ ایک لڑکی پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے پروٹیسٹ میں گئی. اس کے پاس سم اس کی ماں کا تھا. اس کی ماں کو اٹھا کر لے گئے 5 مہینے کے لیے. اس کی ماں کو گرفتار رکھا اور اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی. میں بتاؤں تبدیلی کیا آئی. اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی، اب میں عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے کھڑی ہوں. خیر میں وہ کہانیاں آپ کو نہیں سناؤں گا، ہر گھر کی کہانی. گجرا یہاں فیصل آباد کی کہانیاں ہیں جو میں ابھی سن کر آیا ہوں. جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے اندر بہادری بڑھ گئی ہے، جس طرح سے عمران خان نے کہا جاؤ ان کی فکر کرو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کی جو روداد ہے، پھر مسلمانوں کے یہاں قانون کیسے بنا ذرا سا سن لو. اسٹیٹ نے نہیں بنایا کبھی قانون. قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، صحابہ اکرام کی پریکٹسز، اور معاشرے کے اندر مفتی اور قاضی جو میرے نبی نے اپوائنٹ کرنا شروع کیے، ان کے پاس مقدمہ جاتا تھا کہ جی میرا اور میرے بھائی کا یہ معاملہ ہے، میرا اور فلانے کا یہ معاملہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے. تو مفتی جو فیصلہ کرتے رہے سلطنت عثمانیہ تک، یعنی
آپ فلمیں تو دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کے اندر ارطغرل بھی چل رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ جب تک ختم نہیں ہوئی، جب تک قانون کبھی ریاست نے نہیں بنایا۔ قانون کی انسپریشن قرآن سے تھی اور میرے نبی سے تھی۔ صرف قاضی ریاست بناتی تھی، اور قاضی بھی گڑبڑ ہو جاتے تھے، ہمارے ہاں بھی ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان سب لوگوں نے ریاست کے لیے جو کوشش کی، تو میں آج آپ کے لیے وہ چیز پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ میں پڑھ دوں کہ قائد اعظم نے کیا کہا۔ اچھا، اب عمران خان اگر کہے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھ لو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی کس بات کی تکلیف؟ وہ رپورٹ پاکستان کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے۔ وہ رپورٹ لکھی حمود الرحمن صاحب نے، جسٹس حمود الرحمن، بڑے دیانتدار جج تھے، بڑی قدر کی پاکستان نے ان کے بیٹے کی قدر کی۔ جسٹس حمید الرحمن آپ واقف ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ وہ رپورٹ لکھی، ہزاروں لوگوں نے گواہیاں دی، جیسے JIT بنتی ہے، یہ بنتی ہے اور کبھی پاکستان نے اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ بھٹو صاحب نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ پردہ ڈالو چیزوں کا۔ جس بھٹو نے پردہ ڈالا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگ دیا اس کو۔ تو سویلینز تو پاکستان کی چیزوں پر بین الاقوامی اعتبار سے پردہ ڈالنے کی نیت کرتے ہیں، مگر جب آپ انہی سویلینز کو جو پردہ ڈال رہے ہوں اپنی بہادر فوج کے معاملات کے اوپر، انہی کو ننگا کرتے رہیں، انہی کو پریشان کرتے رہیں، انہی کو غدار قرار دیتے رہیں، انہی کو پھانسیاں دیتے رہیں، انہی کو اپنے پرائم منسٹرشپ سے اتارتے رہیں، اور پھر ایک میرے عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلائیں، تو پھر وہ کہتا ہے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھو، سے سیکھ لو، تو پھر یہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم نے کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ جناب علی، بہت کہیں غائب ہو گیا، تلاش کر لوں گا، آپ فکر مت کریں، نکل جائے گا۔ ایک سیکنڈ۔ جناب علی، قائد اعظم نے کہا، اور ان کی آواز تو میں نہیں تو بنا سکتا، مگر انگریزی میں ہی پڑھوں گا۔ اور انہوں نے کس کو کہا؟ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں، اور کس تاریخ کو کہا؟ 14 جون 1948 کو کہا۔ ان کو بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا I want you to remember، بڑے زور سے قائد اعظم بولتے تھے، I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, who is, and therefore any command or order، دیکھو حکم دیتے ہیں، therefore کس کو کہہ رہے ہیں؟ فوجیوں کو کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کمانڈر ان چیف کو کہہ رہے ہیں، جتنے آئے بعد میں جو وہاں موجود تھے، جنہوں نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جی and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive political head of the country۔ پھر کہتے ہیں this is the legal position, do not forget۔ یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں مقدمہ نہیں بن سکتا ہے اس کے اوپر۔ this is the legal position, do not forget that the armed forces are the servants of the people۔ You cannot, do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you have been entrusted۔ یہ قائد اعظم، یہ ہے بنیاد پاکستان کی۔ اچھا، دوسری بنیاد کا کیا ذکر ہے؟ آبجیکٹو ریزولوشن میں وہ ساری کہانی آ گئی کہ اسلام از دا فرسٹ بنیاد، اور پھر اس کے بعد تم آپس میں رہنے کے طریقہ کار طے کر لو۔ تو لہذا میں آپ وکلا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری کوشش ہے رول آف لا کی، یہ نئی نہیں ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، مگر یہ رول آف لا کی جستجو انسان 5-6 ہزار سال سے کر رہا ہے، مائٹ کو ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہے، اور ہم بھی آج کھڑے ہیں۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے خلاف فیصلے ہوتے رہتے ہیں، اس کے خلاف سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو آج کہا جاتا ہے یہ میرا پرائم منسٹر، کمال ہے یار، میرے ملک کے اعتبار سے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہاں ہمارے جمہوریت نہیں ہے، اور وہ جسٹیفائی کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو، وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہائیبرڈ حکومت ہے ہمارے،
ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے. اور کیوں ہائیبریڈ حکومت ہے؟ ٹائم لگے گا. تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ٹائم لگوا رہا ہے. اسکندر مرزا نے اکتوبر 1958 کو اپنی تقریر میں کہا، اسکندر مرزا نے جو یوزرپر شروع کے یوزرپرز میں سے ہیں ایوب خان کے ساتھ مل کر، اس نے کیا کہا، اور یہ خواجہ نام یہ نہیں یاد آ رہا، نہیں خواجہ صاحب جس نے کتاب لکھی ہے خاور مہدی نے اسکندر مرزا کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس میں وہ کوٹ کیا. اسکندر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی. کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے کہ یہ ان پڑھ ہیں. تو آپ کے ساتھ میرے بھائیوں، اس ساری ایلیٹ نے یہ اہتمام کیا کہ ہم میں سے اکثریت ان پڑھ ہے، کیونکہ وہ آرگومنٹ تو وہیں سے چل رہا ہے نا. آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی جمہوریت، آپ کو اپنے حقوق ہی پہچان نہیں سکتے. اور میں کہتا ہوں آپ ذرا سوچو انسان کتنی اچھی طرح سے حقوق پہچانتا ہے. دو بچوں کے اندر، آپ اپنی اولاد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک کھلونا دیں، دوسرے کو 2 دیں، وہاں لڑائی ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں نا، اس میں علم کی ضرورت نہیں. یہ پنچایتیں اور یہ ہمارے ہاں بنتے تھے تو اس کے اندر بزرگ بیٹھ کر انصاف کرتے تھے. ان کو تعلیم نہیں دی، وہ ان پڑھ تھے بہت ساری چیزوں کے اندر. قرآن پڑھے ہوئے تھے، اسپرٹ جانتے تھے، مگر ان پڑھ تھے. تو اسکندر مرزا نے کہا کہ جی یہ نہیں چل سکتی، پہلے تعلیم، پھر میچورٹی، پھر سب کچھ ہوگا. اور آج کیا حال ہے؟ یہ ساری ایلیٹ نے آپ کے ساتھ وہی فارمولہ لگایا ہوا ہے. 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. 40% بچے میرے دوستوں آپ کے اسکولوں کے باہر ہیں. مجھے اور آپ کو کیوں پتہ نہیں کہ یہ سائفر بحث ہو رہی ہے نا، کبھی توشہ خانہ پر بحث ہو رہی ہے، کبھی عدت پر بحث ہو رہی ہے. ان بے شرموں نے تو قرآن کے خلاف فیصلے کیے. قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے کیا فیصلے کیے؟ شرمان تو یہ عدت کے معاملے پر ہے نا. تو جب یہاں پر یہ بحث ہو تو وہ غربت ہے، اور وہ جو مفلسی ہے اس کی تو بحث ہی نہیں، وہ رینکنگ ہی نہیں بڑھتی ٹی وی والوں کی. ٹی وی والوں سے کہو کہ اس بات پر بحث کرنی ہے، ان کو اس سے رینکنگ نہیں بڑھتی. آپ آئیں، اعتراض کریں حکومت پر، دوسرا جواب دیں، آپس میں گالیاں دیں ایک دوسرے کو، تو وہ ٹی وی کا دھندا چلتا ہے. تو میں نے ٹی وی پر جانا چھوڑ دیا. یہ پریس ابھی لے جائے گا تو لے جائے گا. میں ٹی وی کو کوئی 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. اس لیے مجھے فون کرتے ہیں اینکرز کے جی آپ دے دیں. میں کہتا ہوں اچھا جی ہم آپ کی پوری بات چلائیں گے. تو میں کہتا ہوں میری 1 گھنٹہ اگر بات چلائی تم نے تو 10 گھنٹے جھوٹ بولو گے اس کے اوپر. تو میں کیوں آپ کو موقع دوں؟ 1 گھنٹے کی بنیاد پر 10 گھنٹے 20 گھنٹے آپ جھوٹ ہی چلاتے رہیں گے. تو لہٰذا اس جھوٹ کا بول بالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جد و جہد کے اندر یہ میڈیا ہو اوپن کرنا اور یہ غداری کا معاملہ، میں نے کراچی بار کے اندر یہ بات یاد دلائی کہ ولی خان کو غدار بنایا، اس کے اوپر مقدمہ چلایا. اس نے 40 پیجز کا حیدرآباد ٹرائیبیونل کے سامنے 40 پیجز کا اپنی ایفیڈیوٹ کے اندر یہ کہا کہ جی ہم تو پاکستان بچانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان بچا رہے ہیں. ہم نے جب یہ مشرقی پاکستان کا کرائسس ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دو. اور ہم آج بھٹو سے بھی یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جہاں ہے جس کا اس کو حکومت دو. یہ جب کی بات ہے جب ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تھی بلوچستان اور کے پی میں، تو وہ غدار ہو گئے. اسی جیل کے اندر فیض احمد فیض صاحب کو جیل کر دیا. 3-4 سال رہے. لیفٹیننٹ کرنل پوشنی نے، جو میجر کیپٹن پوشنی تھا شاید، وہ بھی ان کے ساتھ گرفتار تھا. وہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا. آپ جس کو دیکھیں غداری کا مقدمہ. تم پاکستان کے خلاف ہو. ارے بھائی پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ٹھیکیدار کون بن گیا؟ کیسے بن گیا؟ عوام میجورٹی میں ہے. چند لاکھ ہماری فوج ہے. فوج تو بالکل میرے خیال سے میرے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے اور کرتی رہی ہے. یہ جو فوج کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے انٹرپریٹیشن مختلف بن جاتی ہے، معاملات اور حساب کے بعد بدل جاتی ہے. تو میں جناب علی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کی بھی گزارش ہوئی کہ بھائی آپ پولیٹیکل یونٹی پیدا کریں. بالکل صحیح مشورہ ہے، آپ مذاکرات کریں، بالکل صحیح مشورہ ہے. میں جب کراچی میں تھا، میرے بھائی غور سے سنو، مجھ سے لوگ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے یار، تم اور ایم کیو ایم والے بیٹھ جاؤ، مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں، وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ آگ لگاتے ہیں، وہ لوگوں کو جان سے ہزاروں کو مار دیا. مسئلہ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں، مگر ان کا موٹیو ہی کچھ اور ہے. مگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو دھاندلی سے اقتدار میں آئے
چلو ان کو کوئی اتھارٹی دے دے. میں نے کل پرسوں یہ مثال دی کہ میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات کروں؟ گھر کے مالک کو تلاش کروں گا, گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا. اگر چوکیدار کہتا ہے کہ میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا. میں مالی سے تو بات نہیں کروں گا. باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا اس سے تھوڑی بات کروں گا. یہ جو فارم 45 والے ہیں, یہ 47 والے ہیں, یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں. ٹھیلے والوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے یار. کوئی 50 آدمی اس سے مسلسل روزانہ سودا لیتے ہوں گے. یہ تو 50 آدمیوں کے بیچ میں جانے کے قابل نہیں ہے. یہ میں واقعی بتا رہا ہوں. شرماتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں, نکلنے کے قابل نہیں ہیں. جن کی شکلیں پہچانی گئی وہ نہیں, اور جن کی شکلیں نہیں پہچانی جاتی وہ باہر جائیں گے. بہت سارے لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ کی جوڈیشری میں سے بھی باہر ہی جائیں گے. مگر بھائی جان, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل یونٹی کی تلاش میں عمران خان ہے, مگر آئین کے مطابق, مگر قانون کے مطابق, مگر میرے قرآن کے مطابق, میرے علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق, جناح صاحب کے مطابق, پاکستان کے حوالے سے ہو. لوگ آج کل بڑا, میں لاہور میں کل بزنس مین سے ملا, انہوں نے کہا جی کوئی معیشت کے اوپر کوئی آپس میں معاہدہ کر رہی, چارٹر آف اکانومی. بھائی جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیا تھا وہ دونوں چارٹر جمہوریت کے خلاف نکل آئے. وہ پیپلز پارٹی جو ہیومن رائٹس کی پاسداری کرتی تھی, جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ تنظیم بنی تھی, وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے ہیومن رائٹس پر اور ووٹنگ رائٹس پر سب کو پامال کر دیا. وہ جماعت جس نے سوچا کوئی نعرہ بتاؤ, بھائی کوئی نعرہ بتاؤ, کوئی نعرہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ یار ووٹ کو عزت دو. انہوں نے کہا بڑا اچھا, انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو. پھر کسی نے کہا یار تم تو بغیر ووٹ کے جا رہے ہو, تو انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیا. انہوں نے ووٹ کو عزت دو. انہوں نے کہا کہ ہم نے خود ہی نہیں دی تو ہم اس کو کہ ووٹ کو عزت دو. اچھا وہ دونوں بہت سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس گھر کی لیز کے ڈاکیومنٹس کبھی چھپا لیے جاتے ہیں, ہمارے گھر کی لیز کے ڈاکیومنٹس تو ہمارا آئین ہے نا, وہ کبھی چھپا لیا جاتا ہے. کبھی مشرف صاحب نے کہا اٹس اے پیس آف پیپر. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کی کیا عزت جو میرے معاہدوں کو کہیں کہ اٹس اے پیس آف پیپر. تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک سے پیٹ یا عمران خان وہ عمران خان ہے کہ جب میں حکومت میں تھا, پریسیڈنٹ بنایا تھا اسی نے بنایا تھا, آپ لوگوں نے بنایا تھا. جب میں پریسیڈنسی میں تھا تو کہتا تھا ڈاکٹر صاحب مذاکرات کے ذریعے بات نہیں چلے. مگر کسی نے کبھی جب بھی نہیں کی, آج بھی نہیں کر رہے, نہ کریں. میرا ملک ہے, میں پھر بھی کہوں گا واحد راستہ ہے, میرا ملک ہے نا. جو گھر میں قبضہ کیے بیٹھا ہو اس کو تو ضرورت ہی نہیں آپ سے بات کرنے کی. مگر جس کا گھر ہوگا وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائے گا, کیونکہ میرا گھر ہے. میں تو ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. میرے اوپر تو کوئی نہ شرم ہے اس بات کی. ہر گھر, ہر دروازہ, ہر دہلیز, ہر جگہ جہاں سے مجھے ملے گی کوئی بات, میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ یہ میرا گھر ہے, اس کے امن اور چین کے ساتھ رہنے کے لیے. تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں. اور میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ چیز آپ پہچانیے, عمران خان نے قوم بنا دی. اس وقت سب سے بڑا لیڈر دنیا کا, سب سے بڑا لیڈر, کسی ملک کے اندر کسی لیڈر کی پاپولیرٹی 50% سے زیادہ نہیں ہے. اور دنیا کا یہ 5واں 6ٹا بڑا ملک, اس کے اندر اس کی پاپولیرٹی اگر الیکشن کے وقت 70% تھی تو آج 95% ہے. کیونکہ آپ کے ووٹ کے لیے ہر پولیس والا آپ کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے, ہر فوجی آپ کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے, ہر ورکر جو اریسٹ ہوتا ہے نا اس کی خبر چھپتی ہے, اس کی خبر سینہ بسینہ جاتی ہے. انہوں نے سوچا میڈیا کو بند کر دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. اس کو پکڑا, بینچ بدلی, جو سچ بولتا تھا اس کو ہٹایا, کوئی مارا گیا, کوئی شہید ہوا, کوئی فکر نہیں ان کو. انہوں نے کہا بس منہ پر قبضہ کر لو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہاں سے ٹھیک نہیں ہوا. اخبارات پر پہلے قبضہ کر چکے تھے, پھر انہوں نے کہا اب سوشل میڈیا پر قبضہ کرو. بھائی سمپل پر قبضہ کر لو, قصہ ختم ہو جائے گا نا. سمپل ہی نہیں ہے, پارٹی کیا کرے گی. اچھا, اور مجھ جیسا آدمی بھی دیکھو, مجھ میں, آپ میں اور عمران خان کے ویژن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں, میں جب سمبل کا ورڈکٹ نہیں ملا, ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا, تو میں اللہ میاں سے دعا کرتا, اللہ میاں میری پارٹی کو 1-2 مہینے اور دے دیں تاکہ سنبھل جائے. اچھا, اور جب میں خان صاحب کا بیان پڑھوں روزانہ, وہ کہیں 1 دن ڈیلے نہیں کرنا الیکشن. اور میں سوچوں میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ کیا کہہ رہا ہے, اور میں سوچوں چلو اس کو پتہ نہیں ہے نا, وہ کہہ رہا ہے, میں اس کو پتہ نہیں.
अच्छा इन्होंने ट्विटर भी बंद कर दिया, इन्होंने सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। यार कमाल है मेरे पाकिस्तानियों पर, सीना पसीना निकले यार, क्या बात है। कोई मीडियम नहीं, वो पुराना मीडियम, मुंह का मीडियम, गुफ्तगू का मीडियम घर घर तक गया। बच्चों ने बुजुर्गों को यहाँ बना कर दिया, ढोल या जो भी सिंबल था यहाँ बना कर दिया कि चाचा अब्बा दादा भूलना मत, ये है, इस पर जाकर वोट दो। कमाल है यार, ये सोच नहीं सकते थे जो बड़ी बारीकी से देख रहे थे ना कि ये लाओ तुमने इलेक्शन यूँ नहीं कराया, वो नहीं कराया, और आज डिफेंड भी कर रहे हैं अपने फैसलों को। उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि जी